أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے یا تم اسے چھپائے رکھو، حساب لے گا تم سے اس کا اللہ تبارک و تعالی، پھر بخش دے گا جسے چاہے گا اور عذاب دے گا جسے چاہے گا، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ ایمان لایا یہ رسول کریم اس کتاب پر جو اتاری گئی اس کی طرف اس کے رب کی طرف سے، اور ایمان لائے مومن یہ سب دل سے مانتے ہیں اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو اور اس کے رسولوں کو، نیز کہتے ہیں ہم فرق نہیں کرتے کسی میں اس کے رسولوں سے، اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم طالب ہیں تیری بخشش کے اے ہمارے رب، اور تیری طرف ہی ہمیں لوٹنا ہے۔ ذمہ داری نہیں ڈالتا اللہ تبارک و تعالی کسی شخص پر مگر جتنی طاقت ہو اس کی، اس کو اجر ملے گا جو نیک عمل اس نے کیا، اور اس پر وبال ہوگا جو برا عمل اس نے کمایا۔ اے ہمارے رب نہ پکڑ ہم کو اگر ہم بھولیں یا خطا کر بیٹھیں، اے ہمارے رب نہ ڈال ہم پر بھاری بوجھ جیسے تو نے ڈالا تھا ان پر جو ہم سے پہلے گزرے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار نہ ڈال ہم پر وہ بوجھ جس کے اٹھانے کی ہم میں قوت نہیں، اور درگزر فرما ہم سے اور بخش دے ہم کو اور رحم فرما ہم پر، تو ہی ہمارا دوست اور مددگار ہے، تو مدد فرما ہماری قوم کفار پر۔
مولا کی رحمتوں کا خزینہ نظر میں ہے، مولا کی رحمتوں کا خزینہ نظر میں ہے، صلی اللہ کے شہر مدینہ نظر میں ہے، صلی اللہ کے شہر مدینہ نظر میں ہے، طوفان نظر میں ہے نا، سفینہ نظر میں ہے، طوفان نظر میں ہے نا، سفینہ نظر میں ہے، تیرا کرم ہی شاہ مدینہ نظر میں ہے، یا رب نواز دولت سوزو گداز سے، یا رب نواز دولت سوزو گداز سے، بوذر کا دل بلال کا سینہ نظر میں ہے، بوذر کا دل بلال کا سینہ نظر میں ہے، اور دیکھے کوئی حضور کی بندہ نوازیاں، دیکھے کوئی حضور کی بندہ نوازیاں، مجھے سا ذلیل مجھے سا کمینہ نظر میں ہے، مجھے سا ذلیل مجھ سا کمینہ نظر میں ہے، صلی اللہ کے شہر مدینہ نظر میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشارق الانوار کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ 9 رمضان المبارک کی اس سحپہر میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کے درس حدیث میں مشارق الانوار سے کچھ اور احادیث پاک پیش کی جا رہی ہیں جو لفظ من سے شروع ہوتی ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ مشہور حدیث پاک ہے، یہ من باب تذکیر کہ ہمیں یاد آ جائے، اور یاد کروانا جو ہے اس کا بھی بہت بڑا نفع ہے کہ اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے۔ فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ
کہ جو مجھ پہ ایک درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ تو ایک دفعہ درود پڑھنے کا کتنا بڑا اجر ہے کہ اللہ رب العزت 10 دفعہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ تو پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تو ایک دفعہ بھی رب کی رحمت نازل ہو تو بہت بڑی بات ہے، تو 10 رحمتیں اگر نصیب ہو جائیں تو کتنا بڑا شرف ہے۔ آئیے اپنی زندگی میں درود پاک کے معمول کو شامل رکھیں تاکہ ہمیں یہ رحمتیں نصیب ہوتی رہیں۔ دوسری حدیث پاک حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے، اور اس کا تعلق ایک سوشل ویلفیئر اور ایک معاشرتی خدمت کے ساتھ ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عاد مریضا لم یزل فی خرقۃ الجنۃ حتی یرجع، کہ جس آدمی نے کسی مریض کی عیادت کی، اپنے کسی مسلمان بھائی جو بیمار تھا اسے پوچھنے کے لیے اس کے گھر گیا، تو جب تک وہ واپس نہیں آئے گا وہ جنت کے میوے چنتا رہے گا۔ خرقۃ الجنہ کا مطلب ہے کہ جنت کی نعمتیں سمیٹتا رہے گا اور جنت کے میوے چنتا رہے گا جب تک وہ مریض کی عیادت میں آنے جانے میں اس کا وقت لگے گا، وہ سارے کا سارا جنت کی بہاریں سمیٹنے میں اس کا وقت گزر رہا ہے۔ تو یہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان معاشرے سے کٹ کے زندہ نہ رہے، بلکہ وہ اپنے ارد گرد کے بھائیوں کی خبر گیری کرتا رہے اور دیگر مسلمانوں کے ساتھ کنیکٹڈ رہے، ان سے رابطے میں رہے، اور اگر وہ بیمار ہوں تو ان کی عیادت کرے اور ان کے حقوق کا خیال رکھے۔ تو اسلام مسلمان کو ایک ایکٹیو، ایک متحرک اور ایک ایسے وجود کی شکل میں دیکھنا چاہتا ہے جو معاشرے کے لیے نفع بخش وجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث پاک کہ جو انہوں نے روایت کی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من فرج عن اخیہ کربۃ من کرب الدنیا فرج اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے کسی ایک بھائی کی دنیا کی کسی تکلیف کو دور کرتا ہے، اللہ رب العزت قیامت کے دن کی بڑی مصیبتوں میں سے اس کی مصیبت کو دور فرمائے گا۔ تو دنیا کے اندر کسی کے کام آنے والا قیامت کے دن بہت آسانی کے ساتھ حساب و کتاب کے عمل سے گزرے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی مفہوم میں یہ حدیث روایت کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، کہ جو بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے تو جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ اس کے کام آسان فرماتا ہے اور اللہ رب العزت اس کے لیے زندگی کی راہوں کو آسان فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لبس الحریر فی الدنیا لم یلبسہ فی الآخرہ، کہ جس آدمی نے اس دنیا میں ریشمی لباس پہن لیا اسے آخرت میں ریشمی لباس عطا نہیں کیا جائے گا، وہ اس دن اس سے محروم رہے گا، کیونکہ یہ نعمتیں تو آخرت کی ہیں، اور مرد کے لیے ریشم کا لباس اور سونا پہننا جو ہے اس کو حرام کیا گیا ہے۔ تو جس آدمی نے اس حکم کی پرواہ نہ کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ سونے کی انگوٹھیاں، سونے کے چین، سونے کے کڑے پہن کے بڑے فخر سے اس دنیا میں گھومتے ہیں اور اسلام کی تعلیمات کی کوئی پرواہ نہیں کرتے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو جو ہے وہ حیثیت نہیں دیتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں جنت کی بہاروں اور نعمتوں سے محروم کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان معاملات کے اندر بھی اسلام کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کے درس حدیث کی آخری حدیث پاک حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، کہ جو آدمی نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ ساری خیر اور بھلائی سے محروم کر دیا گیا۔ انسان کی طبیعت میں نرمی اور کشادگی کا ہونا، دوسروں سے ہنس مکھ بن کے ملاقات کرنا اور اپنے چہرے پہ مسکراہٹ رکھنا اور لوگوں کے لیے نرمی سے بات کرنا جو ہے یہ گویا کہ ایک بہت بڑا بھلائی کا معاملہ ہے۔ اور جس آدمی نے سختی اور درستگی کو اپنی عادت بنا لیا اور نرمی کو ترک کر دیا تو وہ بھلائی سے اور خیر سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات اسے نصیب نہیں ہوتی۔ تو آج کی اس درس حدیث میں ہم نے اختصار کے ساتھ 6 احادیث پاک اور ان کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس کو سن کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔